اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، رمضان مبارک خصوصی سحر ٹرانسمیشن لاہور رنگ پہ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سید انور زفروٹی اور میرے ساتھ ہیں عارف طیبی صاحب۔ پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی خوبصورت نشریات سجی ہیں اور سحری کے نشریات کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم روز کی طرح ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے، اور یہ شہر صوفیاء کا شہر ہے اور صوفیاء کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اور ہم ان موضوعات کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں جو ہے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگریاں تو ہم لے لیتے ہیں، تعلیم لینے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک کا بھی سفر طے کرتے ہیں کہ ہم باہر سے جا کے کوئی ڈگری لے آئیں۔ ڈگریوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں، لیکن تہذیب اور تعلیم اور تربیت جو ہے، تربیت کا فقدان نظر آتا ہے۔ ڈگریاں تو بے شمار ہیں لیکن تربیت کا فقدان ہے۔ کہاں پہ کمی آ رہی ہے؟ کیا صرف ڈگری ایک جو آپ کو رسید ہے آپ کی تعلیمی اخراجات کی، کیا صرف وہ لینا کافی ہے کہ ایک بہترین انسان ہونا اچھی بات ہے؟ آج تفصیلی انشاءاللہ سے بات بھی کریں، مختلف شعبہ زندگی سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب پینل کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب، آج کے موضوع پہ تفصیلی انشاءاللہ کلام فرمائیں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے آنے کا شکریہ۔ ان کے ساتھ الامین اکیڈمی کی بات کی جائے تو ہم نے خصوصی دعوت جو ہے ہمارے پینل کا حصہ بھی ہے، لیکن ہم بات ان سے آج کریں گے الامین اکیڈمی کے حوالے سے، تعلیم کے اوپر بات کریں گے کہ ان کا تعلق بھی کتاب سے ہے اور یہ تعلیمی ادارہ چلاتے ہیں، ان کو کیا مشکلات آتی ہیں اور آج کے موضوع پہ کیا فرمائیں گے۔ پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہم بات کرتے ہیں جب مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم سعود جٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا تعلق ریل اسٹیٹ سے ہے، لیکن کیونکہ آپ بھی اس چیزوں کو فیس کرتے ہیں، ان سے آج کے موضوع سے بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ پراپرٹی کے جو اتار چڑھاؤ یہ کہاں جا رہے ہیں، اور مزید ہمارے ساتھ کون کون تشریف۔ جی ہاں بالکل، ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد وقاص شاہ صاحب، حضور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے نا گوشہ نعت کے اندر جو ہمارے ساتھ خوبصورت ایک بچہ موجود ہے اور بڑی محبت سے پڑھتا ہے، تو میں چاہوں گا آغاز جو ہے وہ نعت پاک سے کریں، اور خوبصورت ثنا خاں ہمارے ساتھ ہیں، باصلاحیت نوجوان، بسم اللہ کیجئے گا بیٹا، نعت پاک سے آغاز فرمائیے گا۔ پانی حسین سے آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے کہ تربیت کا کہاں فقدان رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے آغاز کلام کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ اچھے سے اچھا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے بچوں کو دے رہے ہیں، اور تعلیمی ادارے اچھے سے اچھا انتخاب کر کے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی رونا یہ ہے کہ ہمارے بچہ جو ہے وہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی۔ ہر ماں سوسائٹی میں ایک رونا رو رہی ہے کہ جی میرا بچہ نافرمان ہے، گھر میں بچوں کے مسائل جو ہیں، ماں باپ بچوں کی تربیت کے وجہ سے پریشان ہے۔ کمی کہاں رہ گئی؟ کیا والدین کے پاس وقت نہیں رہ گیا یا سارا کچھ اداروں پر ڈال دیا؟ کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طیبی صاحب۔ امام غزالی علیہ رحمہ کا ایک رسالہ ایھا الولد، وہ لازمی وہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ سارے سوالات جو آپ نے کیے ہیں اس کے جوابات موجود ہیں۔ جی اس میں دو چیزیں ہیں، اس سوال کی دو جزئیات ہیں۔ جی جی ایک جزئی یہ ہے کہ تربیت کا فقدان کہاں رہ گیا؟ تربیت کا فقدان گھر سے شروع ہوا ہے، صحیح، باہر سے نہیں۔ اب دیکھیے ماں باپ، والدین کی جو تربیت ہے وہ اولاد کی تربیت سے پہلے ضروری ہے۔ جی پہلے ماں باپ کو تو بھی سیکھنا چاہیے، ماں باپ کو بھی تو وہ ماحول دینا چاہیے بچے کو۔ اب چند چیزیں ہیں، آپ اپنی ڈیلی روٹین کو دیکھیے۔ پیرنٹس اگر خود فجر نہیں پڑھتے تو اولاد نہیں پڑھے گی، صحیح، ماں اگر گھر میں قرآن نہیں پڑھتی تو اس کی بیٹی ہرگز نہیں پڑھے گی، صحیح، اگر باپ جھوٹ بولتا ہے فون پہ تو بیٹا دوست زیادہ بولے گا۔ یہ ہلکی چیزیں ہیں جو جمع ہوتی چلتی جاتی ہیں، جو تربیت کا حصہ بنتی ہیں۔ کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا، وہ وَيُزَكِّيهِمْ کا جہاں ذکر فرمایا گیا، وہ تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ بری چیزوں، بری عادات کو دور کرنا ہے اور اچھی عادات کو، اخلاق حسنہ کو لے کے آنا ہے۔ دیکھیں اسلام نے تعلیم سے زیادہ پہلے تربیت کا ذکر کیا ہے۔ تربیت پہلے، ہمارے ہاں تربیت پہ فوکس زیادہ تھا، اب فی زمانہ تعلیم عام ہے اور تربیت کا فقدان نظر آتا ہے۔ نہ تعلیمی اداروں میں تربیت ہے، نہ گھر میں ہے، نہ دوستی یاری میں ہے۔ اور آج دیکھیں سوشل میڈیم جتنے ہم استعمال کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے، ان میں سے کہیں بھی آپ کو تربیت کہیں نظر آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں آپ کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں اس میں تربیت سے بلکہ اخلاق سے گری ہوئی چیزیں
ہم خود ہیں، بچے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہی چیزیں اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے تو تربیت کہاں ہمیں نظر آئے گی؟ میں شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کے ماحول کے اندر کہ یہاں پہ کیا میڈیا کے برے اثرات ہیں کہ بچہ ہر وقت کنیکٹڈ ہے اس ڈیوائسز کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ، جس کی وجہ سے برے اثرات ہیں کہ بچوں کے جو ذہن میں نقوش ہو رہے ہیں وہ جو ہے نا انہیں تربیت جو ہے ان کی اچھی نہیں ہو پا رہی. کیا وہ اثر لے رہے ہیں کہ یا کوئی اور معاملہ؟ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری سوسائٹی کا بڑا اہم ٹاپک ہے جو آپ نے چھیڑا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے. صحیح. تو اور اگر اچھی ماں ہوگی تو الٹیمیٹلی اس کی اولاد جو ہے وہ بہتر تربیت پا جائے گی. اور ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں تعلیم و تربیت کا، تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. سبحان اللہ. اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان پہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرض قرار دے رہے ہیں کہ آپ پر فرض ہے. اب وہ کون سا علم ہے جس کی وجہ سے جس کو اللہ کے رسول جو ہے وہ فرض قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم اسکولوں میں بھی تعلیم ہے، اور ہمارے 2 اسکول آف تھاٹس بھی ہیں، ایک مدرسے کی تعلیم ہے، ایک اسکول کی تعلیم ہے. اس کے اندر الٹیمیٹلی دیکھیے کہ اس کو علماء نے کہا ہے ایک ہے علم الفرائض جن کا جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے. یعنی ہر بندہ اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکتا، ہر بندہ CSS نہیں کر سکتا، ہر بندہ جو ہے وہ پائلٹ نہیں بن سکتا، سائنسدان نہیں بن سکتا. سب کے اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت والے سوال بھی نہیں کرے گا کہ آپ بھئی فلاں آپ نے پروفیشن کیوں نہیں چوز کیا، لیکن علم کا سوال ہر بندے سے ہوگا. وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ علم فرائض ہے. آپ کو پتا ہو کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب ہو کیا گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ آپ کو بطور تربیت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ آپ کو علم بھی اس بنیاد پر نہیں دے رہے. تعلیمی رسید تو دے سکتے، رسید دے سکتے. اس میں یہ دیکھیے نا، آپ دیکھیں کہ ایک بائر اور سیلر کا کانٹریکٹ ہو گیا. یعنی ایک چیز پروڈکٹ کو بیچ رہا ہے اور ایک خرید رہا ہے. تو جب وہ بائنگ اور سیلنگ کا آپ کا جب ریلیشن ہوگا اور استاد کا اور شاگرد کا رشتہ وہ جو ہے وہ دیگر گوں ہو جائے گا، انحطاط کا شکار ہوگا، تو وہ وہیں سے کڑی شروع ہو جاتی ہے. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ گھر سے خرابی شروع ہوتی ہے، اور جیسے ہی بچہ جو ہے وہ آپ دیتے ہیں تعلیمی اداروں میں تو وہ بھی اس بچے کو بطور پروڈکٹ لے رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک پروڈکٹ تیار کرنی ہے. وہ اس کو ایسے نہیں کہ میں نے اس کی تربیت کرنی ہے. تو یہی ایک المیہ ہے. ہم چونکہ بہت زیادہ مادہ پرست ہو چکے ہیں، میٹریلسٹک اپروچ ہے، جب تک وہ میٹریلسٹک اپروچ ختم نہیں ہوگی تو معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم یہاں پہ میں نے جو آج سعود صاحب کو دعوت دی وہ صرف اس لیے دی ہے کہ پیراگون کے اندر سعود صاحب نے ایس کے پراپرٹی کے زیر اہتمام انہوں نے پورے پیراگون کے بچوں کے لیے کرکٹ میچ کا اہتمام کیا. میں نے ان سے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں. چلے ہمارے توسط سے ہم نے اپنے پیسے اکٹھے کر کے ان سب بچوں کے لیے یہ تفریح کا اہتمام کیا ہے، ان کے والدین کو اکٹھا کیا ہے، اور 5 دن کا یہ ایونٹ ہم نے رکھا ہے اس لیے کہ بچے میدانوں میں آئیں، ان کے تربیت بھی ہو سکے، وہ اپنے بڑوں سے ملیں، ان کو پتہ ہو تہذیب کیا ہے، محبت کیا ہے. تو سعود بھائی کیا کہیں گے، کیا خیال آیا، کس طرح آپ نے وہ ایونٹ آرگنائز کیا اور کیوں کیا؟ آخر یہ محبت، یہ بچوں کو جو تربیت دینے کا ماحول آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ السلام علیکم. السلام. ایس کے ریئل اسٹیٹ سے ہمارا تعلق ہے اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے بلایا. آپ مہمان خصوصی بھی آئے تھے جب اپنے پروگرام آپ نے کیا وہ سارا ٹورنامنٹ. وہ یہ تھا کہ پیراگون والے کوئی بھی جو ہے نا کرکٹ وغیرہ یا کوئی گراؤنڈ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں لانچ کرتے تھے، کوئی بچے ایکٹیویٹی نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں لگا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر ہم نے سوچا کہ بچوں کے لیے جو ہے نا ایک ٹورنامنٹ کرایا جائے. اس میں انڈر 16 جو ہے نا وہ ایج رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ پیسے اکٹھے کیے، کوئی 8 سے 10 لاکھ روپیہ جو لگایا. اس میں کوئی 3-4 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوا، بقایا ہم نے خود سے لگایا، صرف اسی وجہ سے کہ بچے موبائلوں سے نکلیں، کھیل میں رجحان بڑھے. PCB سے آپ نے دیکھا تھا ادھر آئے سارے، بڑی اچھی مینجمنٹ کی صرف بچوں کے لیے کہ یہ جو موبائل سے ہے نا ان سے ان کی جان چھوٹے. صحیح. بہت شکریہ سعود بھائی آپ کا بھی. اور پیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جلال نقشبندی صاحب، اور یہ الامین اکیڈمی پہ کام کر رہے ہیں. پیر صاحب ادارہ چلانا اور اداروں کے اندر جو مسائل پیش آ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں تربیت کا ایک ماحول نہیں ہے، تو الامین اکیڈمی نے کس طرح اپنا آغاز کیا اور اس پہ تربیت پہ کتنا کام کر رہی ہے؟ یا آپ کا جو ایک ذہن ہے جہاں دیدہ آدمی ہیں آپ، تو آپ اس وجہ سے کیا دیکھتے ہیں کس طرح تربیت کرنی چاہیے، اس وجہ سے رہنمائی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامین اکیڈمی پاکستان اور ایشیا کا پہلا پروجیکٹ ہے کہ جہاں پہ نیڈی بچوں کو ہم CSS فری کرواتے ہیں، فری ایجوکیشن، فری رہائش، فری کھانا
اور باقی جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ضروریات زندگی جی جی وہ بھی ہم ان کو فراہم کرتے ہیں. ہمیں سب سے بڑا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی باقی آفیسر کی طرح یہ بچے نہ ہو جائیں. تو 32 جو بچے ہمارے اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, کچھ تو آن ڈیوٹی ہیں, کچھ ابھی کورسز میں کر رہے ہیں, کچھ سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری حضرات کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو جو ہمارے پراپر اس وقت اسسٹنٹ کمشنر مارکیٹ میں موجود ہیں, ماشاءاللہ مختلف 6 تحصیلوں کے اس وقت کام کر رہے ہیں, مختلف تحصیلوں میں موجود ہیں. تو وہاں سے جب ہمیں رپورٹ ملتی ہے کہ جب ماشاءاللہ وہ اپنا پورا کام دیانتداری ایمانداری, ٹھنڈے کمروں میں نہیں بیٹھے رہتے, امیر غریب سب کے لیے ان کے دروازے کھلے رہتے ہیں. میں یہاں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں کہ ہمارے حافظ آباد میں رب نواز صاحب تھے, تو ابھی وہ قلعہ لال سرگودا میں ان کی ڈیوٹی ہے. تو ان کے پاس ایک بابا جی عائشہ جی, انہوں نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا, تو میں اب اپنے پوتوں کی پرورش کر رہا ہوں. تو میری جو زمین ہے گاؤں کے ساتھ ہے, تو گاؤں کے جو چودھری ہیں وہ زمین میں پانی چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ زمین خشک ہوتی نہیں اور وہاں کاشت نہیں ہو سکتی. تو اسی وقت انہوں نے تحصیلدار کو, ہمارے جو رب نواز صاحب ہیں, انہوں نے تحصیلدار کو کال کی کہ آپ مجھے چیک کر کے بتائیں کہ کیا یہ واقعہ درست ہے جو بابا جی فرما رہے ہیں. بابا جی کو اندر بٹھایا, چائے شائے پلائی, تو 15 منٹ میں انہوں نے کہا جی بالکل بابا جی صحیح کہہ رہے ہیں, پٹواری کے ذریعے جو رپورٹ ملی. تو انہوں نے وہاں اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی کل میں انشاءاللہ آپ اناؤنسمنٹ کریں گاؤں میں کہ میں اس شہر میں اس گاؤں میں آ کے نا کھلی کچہری لگاؤں گا. اور وہاں اناؤنسمنٹ ہوئی تو اب چودھریوں کا یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے ڈیرے پہ آ کے بیٹھیں گے, ہماری بلے بلے ہوگی. تو ہمارے ماشاءاللہ جو ہونہار آفیسر ہیں وہ وہاں موقع پہ گئے, موقع سے مراد یعنی کہ اس جگہ پہ گئے جو پانی وہاں آ رہا تھا. تو اسی موقع پہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پانی اگلے 24 گھنٹوں میں بند ہونا چاہیے, آپ اپنے پانی کا بندوبست کریں. اگر آپ نے پانی کا بندوبست نہیں کیا تو میں سرکاری FIR آپ کے اوپر لانچ کروں گا. انتظامیہ وہاں باقی پولیس موجود تھی موقع کے اوپر. تو 24 گھنٹوں میں ایک ایسے بزرگ کا کام ہو گیا. اسی طرح ایک اور ہے, مسجد کا قبضہ تھا, چودھری نے قبضہ کیا تھا, زمین پوری مسجد کو نہیں دے رہے تھے, تو وہ 15 دن کے اندر ہم نے سارا کام کیا. 15 دن سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس تربیت کا ساتھ اہتمام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ڈگری لینے کے بعد بھول نہ جائیں کہ ان کے فرائض کیا ہیں. ہم یہاں پہ جو ہے وہ جٹ صاحب کو بھی شکریہ ادا کریں گے, ڈاکٹر عابد صاحب نے بھی تشریف لے جانا ہے پروگرام, ان کو بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے نعت کی طرف جائیں گے, پھر انشاءاللہ بریک کے بعد نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے.